ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے نادر گبول صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ نادر گبول صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے۔ نادر صاحب بتائیے گا، واضح طور پر ظاہر سی بات ہے آپ کی اتحادی جماعت ہے حکومت کے ساتھ، اور آپ لوگوں نے کافی جو ہے وہ اپنا کردار بھی ادا کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر۔ اب تحریک کی بات ہو رہی ہے، احتجاج کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تو سٹانس واضح یہی ہے کہ ملک کے فائدے میں کوئی بھی اقدام اگر کوئی اٹھاتا ہے تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے، مگر ایسے موقع میں جہاں پہ الحمدللہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت اچھی ہو گئی ہے، ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز اچھے ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ اس طرح کی باتیں کرنا میری سمجھ کے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کو ان کی عادت رہی ہے ماضی میں بھی کہ جب بھی کوئی فورن ڈیلیگیشن آتا ہے، کنگ آف جارڈن آتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہے، پروگریس ہے، اس کو کسی طرح سے ڈی اسٹیبلائز کرے، اور پیپلز پارٹی اوبیسلی ڈسکریج کرے گی اس طرح کے کسی بھی اقدام کو۔ ابھی ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں، اسپیشلی آفٹر پاسنگ دی 27th امینڈمنٹ، کی جمہوریت کو مزید ہم اسٹرانگ کریں، پاکستان کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو مزید ہم اسٹرانگ کریں۔ پی ٹی آئی کو یہ چیز آئی تھنک کسی بھی طور پہ حاضر نہیں ہو رہی، ان کو صرف ایک ہی چیز سوجی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے بانی چیئرمین کو کسی طرح سے وہ ایک قیدی کو، ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے منتقل کر کے بنی گالہ واپس شفٹ کریں۔ اور دیکھیں، یہ ایک شخص کے لیے پورے ملک کو یرغمال کرنا، 22-25 کروڑ عوام کو یرغمال کرنے کی کوشش کرنا، اس چیز کی تو ظاہر سی بات ہے صرف پیپلز پارٹی نہیں، کوئی بھی اور سیاسی پولیٹیکل پارٹی اس چیز کی مذمت کرے گی۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس وقت ان کا ایک ہی رول ہو سکتا ہے، وہ ایک اپوزیشن، ایک بھرپور اپوزیشن کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف، اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، اپنے جو ووٹرز ہیں، ان کی آواز بن کر نیشنل اسمبلی میں اس آواز کو پہنچائیں، ان ایشوز پہ ڈسکشن ڈیبیٹ کریں، اور ایک صوبے کے اندر تو ان کی باقاعدہ حکومت ہے، پورا ایک جو ہمارا فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اگینسٹ ٹیررزم، جس کی کروڑوں کی آبادی ہے، وہ صوبہ رک اپ کر رہا ہے اپنی پروونشل گورنمنٹ کی طرف، اپنے نئے سی ایم کی طرف، اور یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک ینگ سی ایم بنایا ہے، پہلی دفعہ ینگسٹ سی ایم پاکستانی پروونشل گورنمنٹ، تو ایک مثالی پرفارمنس دکھا کر بتائے کہ وہ عوام کے لیے کیا ریلیف لا سکتے ہیں، عوام کے لیے کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں، نہ کہ سڑکوں پہ نکلے۔ اور یہی ٹائم تھا، مجھے یاد ہے اسلام آباد میں نومبر کا مہینہ تھا 2024، انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسلام آباد میں ریڈ زون میں داخل ہوں اور پورے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ایک طرح سے یرغمال کریں، ہالٹ کریں، مگر الحمدللہ اس وقت بھی گورنمنٹ نے بہت اچھی طرح سے نپٹا سے۔ اگر یہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو گورنمنٹ کو پورا اختیار ہے، کیونکہ گورنمنٹ میں ظاہر سی بات ہے گورننس پہ فوکس کرنی ہے۔ گورنمنٹ تو کسی کو نہیں الاؤ کر سکتی کہ وہ اسٹیٹ کو چیلنج کرے۔ لیکن نادر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ظاہر سی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن اس میں یہ بھی بتا دیں سر، کیونکہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب کا شکار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے ججز کی، اور اب موقع ملا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ واضح طور پر کام لگوا دیا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ چیز واضح کر دی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہی تھا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہم نے بنانے ہیں، بلکہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی آئی تھی اس میں بھی ون آف دا پوائنٹس جو ہم لے کر آئے تھے وہی تھا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے پر اس وقت اگریمنٹ نہیں آئی تھی کورٹس کے اوپر، تو ہم پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر اگری کر گئے اور وہ پھر ہم بنانے میں کامیاب ہوئے۔ بٹ اب جب الحمدللہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن گئے ہیں تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، بلکہ میں کہوں گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک جو ویژن تھا اس کو ہم نے اس کو تکمیل دیا، اور انشاءاللہ اس سے آنے والے دنوں، سالوں میں، بلکہ آنے والے وقتوں میں ثابت ہوگا یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس طرح کی اسپیشلائزڈ جو کورٹ ہے وہ آئینی جتنے بھی بحران آئیں گے اس ملک کے اندر انشاءاللہ ان کو بہت اچھی طرح افیکٹولی نپٹے گی، اور باقی سپریم کورٹ کا تو اپنا ایک ظاہر سی بات ہے، ایک اپنا ایک رتبہ، ایک وقار ہے، وہ اسی طرح سے پرفارم کرتے رہے گی۔ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں بھی آنریبل جج صاحبان ہی ہیں، کوئی اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہم لوگ، لیکن نادر صاحب کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کون سا رتبہ، کون سا مقام، اب تو کچھ رہا ہی نہیں۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کا صرف یہ کام تو نہیں ہے نا کہ سو موٹو لینا کہ کسی علاقے میں اگر کوئی بلڈنگ انلیگلی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر نوٹس لے کے اس بلڈنگ کو گرا دیں آپ، جس طرح کہ ہمارے سابق چیف جسٹس صاحب تھے، بڑا فیمس قصہ ہے ان کا، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے قائد اعظم کا مزار کا ویو نظر نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے اس بلڈنگ جس کے اندر لوگ رہائش پذیر ہیں جنہوں نے اپنے خوب
पसीने की कमाई लगाई भी और हक हलाल की रोजी से उन्होंने बिल्डिंग के अंदर अपने अपार्टमेंट्स खरीदे थे, उन तमाम बिल्डिंगों को गिराना शुरू कर दिया सुओ मोटो। छोटी छोटी चीजों पे सुओ मोटो ले लेते थे। ये प्रॉपर ड्यू प्रोसेस होता है जुडिशरी का। आप नीचे लोअर कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें, इस तरह से मजबूत करें कि जो आवाम के जो रोजमर्रा के जो मसाइल होते हैं, चाहे वो जमीनों के कब्जे के मसले होते हैं, चाहे खुदा न खास्ता किसी की कत्ल हो जाता है या और दीगर सिविल इश्यूज होते हैं, आप लोअर कोर्ट से सिस्टम को ऐसा ओवरऑल करें, इतना मजबूत करें कि एक आम आदमी को इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिले। जब एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा और उसको ये लगेगा कि इस मुल्क के अंदर उसकी सुनवाई हो रही है, तो पूरा सिस्टम इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की आवाम का सबसे बड़ा मसला यही है, वन ऑफ द बिगेस्ट मसला यही कि उनको ये लगता है कि उनको इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो काफी दहाइयों से ब्रोकन है और इसको ओवरऑल करने की जरूरत थी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उस तरफ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये चीज साबित होगी कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है 27th अमेंडमेंट जुडिशरी को। और लेकिन नादिर साहब, वाज़ेह तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं और खासकर माहिर कानून जो हैं वो ज़्यादातर मौक़िफ़ यही है कि ठीक है जी, ये स्टेप जो है वो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस को मुस्तकबिल करीब में खुद यही लोग जो है या फिर मौजूदा सियासतदान जो इस वक्त हुक्मरानी की जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वही इसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई देंगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पहले माजी में भी जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन अगर आप उठा के ले लें, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो एक जुडिशियल उनकी असैसिनेशन की गई थी वो भी आपके सामने है, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को नाअहल करार दे दिया गया था वो भी आपके सामने है। माजी में भी जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन है वो कौन से इतने कोई तारीफ के काबिल है जो हम कहें कि नहीं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आने से कोई जमहूरियत को बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं क्योंकि प्योरली आईनी मसलों से के साथ डील करेगा। इससे इंशाल्लाह जो जमहूरी बहरान जो हमने माजी में देखे हैं, सियासी बहरान माजी में देखे, वो फ्यूचर में दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे। और ये जो रिस्पेक्टेबल जज साहिबान हैं इंशाल्लाह ये कानून को और आइन को बहुत अच्छी तरह से अपहोल्ड करेंगे। तो नादिर साहब, ये भी बताइएगा कि जब आप लोगों की हुकूमत थी वाज़ेह तौर पर, तब कुछ लोगों ने इस बात पर आवाज़ उठाई थी कि बात बात पे सुमोटो नोटिस क्यों ले लिया जाता है, तब उसी शख्स को जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया था, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन अब क्या लगता है सर, अब उस चीज़ को आप लोगों ने रियलाइज़ किया है, तो उसको मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने किबला दुरुस्त किया है या आप लोगों ने गलतियों से सीखा है अपनी? देखिए, सुमोटो एक चीज थी माजी में, वो ऑलरेडी उस चीज को हमने चेक किया था 26वीं आईनी अमेंडमेंट में। अनफॉर्चुनेटली सियासी मुदाखलत बहुत हम देख रहे थे पाकिस्तान के अंदर, जुडिशियल ओवररीच कहें इसको, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको शायद अपना खुद का कानूनी दायरा या आईनी बाउंड्रीज उनको नहीं रियलाइज होता था। इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि अब ये चीज साबित हो गई कि सिविलियन सुप्रीमेसी एक कॉन्सेप्ट है और जो पार्लियामान है उसी का प्रोग्रेटिव होता है मुल्क के अंदर लॉ मेकिंग करना, और पार्लियामान का एक अपना साख होता है, दीगर इदारों का अपना साख होता है। किसी को आपस में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जी। आइन जो है उस चीज में हर चीज वाज़ेह बयान की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिर गबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।